آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت، بھائی چارگی، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی، ایثار اور اعطاء کا بہت ایک بڑا اصول بیان فرمایا ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے، اس خود غرضی کی وجہ سے اپنے لیے چیزیں پسند کرتا ہے اور اپنے حقوق لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شریعت نے جو اصول بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت کے اندر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو خیرخواہی کا جو جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان میں ہونا چاہیے وہ بیان فرمایا کہ وہ آدمی ایمان ہی اس کا کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان اپنے لیے تو جو چیز پسند کرتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ خیرخواہی اس کے دل میں نہیں ہے، تو آپ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ آج جو خود غرضی کا دور ہے، ہر آدمی صرف اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے خاص ایک ذہن کے ساتھ ساری چیزیں وہ چاہتا ہے کہ ان کو ملے، باقی جو ان کے جو مسلمان بھائی ہے، دوسرے مسلمانوں کا حقوق ہے، اس میں وہ اتنا جذباتی نہیں ہوتا جیسے اپنے حقوق کے لینے میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں شریعت سے اور اس حدیث سے باقاعدہ یہ حکم ملتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں، اور اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہم ان کو نہ دے سکیں، لیکن چونکہ جو دل میں ہمارا دوسرے مسلمان کے لیے ایک اچھا خیال ہوگا، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ ہم اگر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کا ارادہ رکھیں گے، اچھائی کی نیت کریں گے، باقی جو ان کو ملے گا وہ تو ان کا نصیب ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے، اور جو ہمیں ملیں گے وہ ہمارا نصیب ہوگا۔ لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ بدنیتی کریں، اس کے ساتھ حسد کریں، اور جو نعمت ہم اپنے لیے پسند کریں اور دوسروں کو ان کو محروم رکھنے کی نیت کریں، تو یہ انتہائی جو ہے نا نقصان کی بات ہے۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ چاہیے کہ جو کام اب پسند ناپسند اقوال کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے لیے جو بات پسند کرتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی کرے۔ اگر اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، کوئی بری بات ہے، کوئی اس قسم کا جملہ ہے، تو دوسروں کو بھی وہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے افعال ہے، اسی طریقے سے چیزیں ہیں، تو پوری زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں جو کہ معاشرت کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث ہمیں خود غرضی اور دوسروں کے ساتھ حسد، بغض، کینہ اور ان چیزوں سب سے روکتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے دل صاف ہونا ضروری ہے۔ دل کا صاف ہونا، کسی سے حسد نہ رکھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند امام احمد میں یہ روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، ان کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، انہوں نے تازہ وضو کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ 3 دن یہ کہا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تو تینوں دن وہی ایک شخص ہی آئے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت اس بات سے ایک مجھے رشک ہوا کہ میں جا کے ان صحابی کا عمل دیکھ لوں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان کے ہاں 3 رات قیام کیا۔ تو 3 راتوں کے بعد ان سے پوچھا کہ کوئی اضافی عمل تو ایسا میں نے نہیں دیکھا جو آپ کرتے ہوں، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو بشارت دی ہے اور صحابہ کو کہا کہ یہ جنتی ہے، تو آپ کیا عمل کرتے ہیں؟
تو ان صحابی نے یہ جواب دیا کہ میں کوئی اضافی عمل تو نہیں کرتا، لیکن ایک عادت ہے میری کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں، سب کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، بغض اور حسد نہیں رکھتا۔ یہ دو میرے عادات ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ دوسروں کے لیے دل صاف رکھنا، کینے اور بغض سے دل کو صاف رکھنا، اور مسلمانوں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے آدمی پسند کرے، تو یہ جنت کے اعمال میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے صاف دل عطا کر لیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوں۔